الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت اب یہاں سے دعوت ایمان ہے. وآمنوا بما انزلت اور ایمان لاؤ ساتھ اس کے کہ نازل کیا میں نے مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے لما ان اس کی معکم جو تمہارے ساتھ ہے. بما انزلتو مراد قرآن ہے اور قرآن پاک کا مضمون توحید. بما انزلتو تو ایمان کی دعوت وہ دعوت ہے ایمان بالقرآن کی، قرآن پر ایمان کی دعوت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی کہ قرآن کو مانو. بما انزلتو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، چار مقتضیات ایمان. عبداللہ کے بیٹو اپنے باپ کی لاج رکھ لو. باپ کی لاج نہیں رکھتے میرے احسانوں کو دیکھ لو. احسان بھی نہیں مانتے تو اپنے کیے ہوئے وعدوں کو دیکھ لو. وعدوں کا پاس بھی نہیں رکھتے تو کم از کم تجارتی معاملہ کر لو اور ایمان لاؤ. کس کے ساتھ ایمان؟ بما انزلتو. آگے مصدقاً اشارہ ہے بسوئے دلیل نقلی. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں. قرآن مقدس پہلی کتب کا مصدق ہے. تورات انجیل اس میں بھی یہی مسئلہ تھا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت اور مسئلہ قیامت، اصول یہی تھے. تو یہ تصدیق کرنے والا ہے ما ان کتب کی جو تمہارے ساتھ ہیں. ولا تکونوا اول کافر بہ. یہ چار چیزیں آئیں گی ازداد ایمان، ایمان کی ضدیں. نمبر 1 کفر، نمبر 2 دین فروشی، اور نمبر 3 کتمان، اور نمبر 4 تلبیس. یہ چار ضدیں ہیں ایمان کی. اور 2 کا تعلق ضلال کے ساتھ ہے، گمراہ ہونا، اور 2 کا تعلق اضلال کے ساتھ ہے، دوسروں کو گمراہ کرنا. کفر ضلال ہے، دین فروشی ضلال ہے، کتمان اضلال ہے، تلبیس اضلال، دوسروں کو گمراہ کرنا. تو یہاں فرمایا ولا تکونوا اول کافر بہ. نہ ہو، نیچے لکھا ہوگا ضد اول کفر، نہ ہو پہلا انکار کرنے والے ساتھ اس کے. کس کے؟ بما انزلتو کے، قرآن کے پہلے منکر نہ بنو. ولا تشتروا زد دوم دین فروشی، اور مت بیچو، مت لو بے آیاتی میری آیات کے بدلہ میں، مت خریدو میری آیات کے بدلہ میں ثمنا قلیلا. ثمن مال، قلیلا کم اور حقیر.
وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے فَاتَّقُونَ ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا ضد سوم تیسری ضد ہے ایمان کی. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ نہ گڑبڑ کرو حق کو بالباطل ساتھ باطل کے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ یعنی وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ یہ نمبر 4 ہے ضد چہارم ایمان کی کتمان حق اور اس کا عطف ہے تلبسو پر اور مطلب ہے مت چھپاؤ حق کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ درا حال ہے کہ تم جانتے ہو کتمان اور تلبیس کی سزا کو. تو یہاں 4 اضداد کا ارتفاع کیا گیا جو ایمان کی ضدیں ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ علماء یہود میں 2 بڑی بیماریاں تھیں اور یہ ان کے ساتھ خاص نہیں. علماء سو میں یہ بیماریاں اب بھی موجود ہیں. ایک بیماری تھی حب جاہ اور دوسری بیماری تھی حب مال. یہ 2 بڑی بیماریاں. حب جاہ کا کیا معنی؟ اپنی بڑائی اپنا تقدس کہ میں ہی سب کچھ ہوں میرے سوا کسی کی کوئی حیثیت نہیں میرا نام بلند ہو اور میرا اقبال بلند ہو تو ہم چنی ڈنگر نیست. تو یہ ہے حب جاہ کہ میرے مقتدی زیادہ ہوں میرے مرید زیادہ ہوں میرے معتقدین زیادہ ہوں. کس لیے؟ ایک تو یہ کثرت اگر اس لیے ہے کہ مرید زیادہ مقتدی زیادہ یعنی زیادہ لوگوں کو ہدایت ملے اور اس میں اللہ کی رضا ہے اور مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت سمجھ آئے اور وہ حق کے داعی بن جائیں. تو یہ معیوب نہیں. لیکن یہ بھیڑیں اکٹھی کرنا سٹیج میرا جلسہ میرا اجتماع میرا فلانا یعنی اپنی بڑائی اور اپنی جاہو حشمت اس کا لالچ اس کی محبت یہودیوں میں اور آج کے یہودیوں میں یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہے. تو اور دوسرا ہے حب مال آئے چاہے کسی طریقے سے بھی آئے ہدیے ہوں تب چندے ہوں تب. ابھی قرآن کئی حضرات ہیں وہ قرآن کے دورے پڑھاتی ہیں اور دوروں طالب علم یا وہ اخراجات اور طرف سے لیکن دورہ چندے کا بہترین بہانہ ہوگا. ہر جگہ پہ چندے والے سفیر پھر رہے ہوں گے اور ساتھ یہ ہوگا اتنے بسترے اتنے. ہمارے ایک بزرگ تھے ہمارے بزرگ تو نہیں تھے یہ ویسے بزرگ تھے تو وہ اسی طرح شروع ہو جاتے ہر سال کہتے میرے پاس 600 طالب علم ہیں اور 600 پورا ان کے لیے 600 بسترا چاہیے 600 فلانی چیز چاہیے. اور اس کے مدرسہ میں جب سے مدرسہ بنا اور جب تک وہ فوت ہوا اس دوران کل 600 آدمی بھی مشکل سے آئے ہوں گے. سالانہ دورہ تو دور کی بات. تو یہ ہے حب مال دین کو بیچنا اور مریدوں سے چندے. جلسہ ہو رہا ہے جی ہمارا اجتماع ہو رہا ہے اور پورے ملک میں چندے اتنا خرچہ. اب وہ اس میں للہیت کیا مقصد ہے بہترین کاروبار اور اچھے چندے. ایسے لوگ ہم نے آنکھوں سے دیکھے توحید کو بھی بیچتی ہیں سنت کو بھی بیچتی ہیں
تو یہ بیماری علماء یہود کی ہے، وہ بھی اسی طرح بہانے سے پیسے وصول کرتے اور دین فروشی کرتے، دین کو تجارت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا یہاں علاج ذکر کیا، اور بہترین نسخہ دو مرضیں ان کا علاج، اقیم الصلاۃ لکھا ہوگا، علاج حب جا۔ حب جا میں کیا ہے؟ تکبر، بڑائی، اور نماز کیا سکھاتی ہے؟ عاجزی۔ تو یہ نسخہ ہے، اقامت الصلاۃ جب ہوگی اللہ کی خشیت آئے گی، اخلاص پیدا ہوگا اور تکبر ختم ہو جائے گا۔ اقیم الصلاۃ یہ پہلا نسخہ ہے، اور علاج حب جا۔ وآتوا الزکاۃ یہ علاج حب مال ہے، مولوی اپنے جیب سے خرچ کرے، ابتداءً دل کا دورہ لگنے کا خطرہ ہوگا دینے، کیونکہ اس نے شروع سے دینا سیکھا ہی نہیں، یہ لیتا ہے۔ دینا کہتے ہیں ملا صاحب ڈوب رہے تھے تو کسی نے کہا کہ مجھے ہاتھ دو، اس نے کہا دینے والی بات نہیں، وہ تو کہتے ہاتھ دو میں تجھے اوپر کھینچ لوں، اس نے کہا دینے والی بات نہیں کہ میں دوں، ہاں لینے والی بات ہے، اگر آپ دیں ہاتھ تو پھر ٹھیک ہے۔ تو مولوی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سخی تھے کہ آپ کے پاس جو مال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے خرچ کر دیتے، حتیٰ کہ ایک دینار درہم بھی رہ گیا تو آپ بے چین ہو جاتے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب رمضان آتا تو کریہ المرسلہ، آپ کی جو سخاوت ہے یہ پورے طوفانی سخاوت ہوتی، جیسے ہوا تیز ہوتی ہے اس طرح۔ تو اب علماء جو وراثت الانبیاء ہیں ان کو لینا چاہیے یا دینا چاہیے؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اور میں کہتا ہوں یہ بات ذہن میں رکھ لے، یہی بات ہے کہ آج عالم کی عزت ہی نہیں رہی۔ آج عالم اور اس گلی کا کمی، اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ وجہ حالانکہ علماء تو ورثۃ الانبیاء تھے، لیکن جب انہوں نے پیغمبر کی اتباع چھوڑی، پیغمبر کریم سب سے زیادہ سخاوت کرتے اور کوئی چیز گھر نہ چھوڑتے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور ایک دن بھی جو سے بھی پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی۔ اسی طریقہ سے اور بہت ساری آگے حدیثیں آئیں گی الفرقان میں، وہ حاشیہ وہ بھی میں شروع کرتا ہوں۔ تو خیر بہرحال یہاں جو ترتیب ہے کہ مال، آج یہ عادتیں اس امت کے علماء میں آ گئی کہ مانگنا ہے، خیر مانگنی ہے، اور وہ بھی اپنی ذات کے لیے، مدرسہ بہانا، باقی مختلف قسم کے جلسہ بہانا، مختلف بہانے کر کے جو یہودیوں کے خصائل اور عادتیں تھیں، آج اس امت میں بھی اسی طرح شبرم بشبرن ذراعم بذراع یہاں پر آ پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں علاج بتایا زکوٰۃ ادا کرو، جب اپنے جیب سے دو گے تو مال کی محبت ختم ہوگی۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے، عالم کے دل میں اگر یہ دو چیزیں نہ رہے، اپنے حب جا کہ سب کچھ میں ہی ہوں اور کچھ بھی نہیں، اور دوسرا حب مال کہ دنیا کا سارا مال میرے پاس ہی آئے، اور جتنا آئے سب کچھ وہ کم سمجھتا ہے کہ یہ کم ہے، تو یہ دنیا محبت، دنیا کی مال 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 مال، تو یہ وہ دو چیزیں اگر نکل جائیں تو یہ ولی اللہ ہے، اور پھر یہ مسئلہ حق بیان کر سکتا ہے۔ اور جس میں یہ دو چیزیں ہوں وہ بے فیض ملا ہے،
اور وہ مسئلہ حق کبھی بیان نہیں کر سکتا، وہ تاجر بنے گا۔ تو فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، ورقعوا ایک تیسری بیماری ہے مولویوں کی، حسد۔ اس پر مستقل کتاب پڑھ لینا، تحاسد العلماء۔ حسد، ہمارے جماعت کے ایک بزرگ تھے مولانا بشیر احمد صاحب خوشاب والے رحمت اللہ علیہ، بڑے لائق فاضل دیوبند تھے۔ یہ مولانا سلیم اللہ خان اور وہ ایک ہی ہم سبق تھے، اور مولانا بشیر احمد صاحب بہت لائق ترین عالم تھے۔ ہم نے ان کو دیکھا تو وہ یہاں ایک جملہ کہتے تھے، حضرت شیخ کے شاگرد بھی تھے دارالعلوم کے فاضل، تو وہ کہتا کتا کتے کا دشمن، ملا ملا کا دشمن، کتا کتے کا دشمن، مولوی مولوی کا دشمن۔ یہ حسد، یہ سب سے زیادہ تحاسد شیطان نے ادھر ہی تقسیم کیا۔ وہ ایک لطیفہ بھی سناتے کہ شیطان کو کسی نے دیکھا تو 2 بوریاں گدھے پہ لاد کے جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک سائڈ پہ ظلم ہے، دوسرے میں حسد، تو یہ منڈی پہ لے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ اس کا گاہک کون ہوگا؟ اس نے کہا ظلم بادشاہوں میں تقسیم کروں گا اور حسد علماء کرام میں، یہ اس کے گاہک ہے۔ اور جو حقیقتاً عالم ربانی ہے اس میں حسد نہیں ہوتا۔ ہم نے ایسے حضرات، حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا، بالکل تینوں چیزوں سے پاک، کوئی جاہ کا خیال ہی نہیں، مال کے لالچ کا سوال ہی نہیں، اور حسد قطعاً تصور ہی نہیں۔ حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت مولانا محمد سعید صاحب بلند والے، وہ مجتہد فی الفنون، لیکن کسی حب جاہ، حب مال، حسد کا تصور تک نہیں۔ اور بھی مدرسین حضرات، بشرطے کہ بدعت کے جراثیم نہ ہوں، بدعت کے جراثیم ہوں تو یہ بھی ملتے جلتے ہیں۔ حسد ہر بدتی میں ہوتا ہے، اسی لیے بدتی کی مثال ہے وہ مثلہ کمثل الکلب، تو بدتی ہو اور حسد نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن علماء ربانیین کی شان یہ ہے کہ وہ چھوٹوں کو اہمیت دیتی ہیں، وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھی کام کرنے والا ہے، اس کا ہمت بڑھاتی ہیں، حوصلہ بڑھاتی ہیں، اور اس کی تربیت کرتی ہیں، اس کو آگے لے آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اخلاص سے۔ اور جب آدمی یہ سوچے کہ یہ جو آ گیا نیا پڑا ہوا، اب میری دال نہیں گلے گی، اس کو دبانے اور ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے اور پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تو سمجھو یہ حاسد ہے، اور وہ چاہتے اس کا نام ہی نہ ہو کیونکہ میری رونق ختم ہو جائے گی اور میرا پروگرام۔ یہ حسد ہے، اور یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسے جلاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو۔ تو یہ اس سے بچو۔ 3 بیماریوں سے اگر عالم بچ جائے، اپنا مطالعہ بھی کرو، اپنا مطالعہ کرنا چاہیے، کتابیں بڑی پڑھی، اور کتابیں علم کتاباں والا بڑا پڑھا، لیکن اپنا مطالعہ کیا ہی نہیں۔ آدمی کو سب سے زیادہ اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ میرے اندر کیا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے۔ حب مال، حب جاہ، حسد، اگر یہ 3 چیزوں میں کوئی بھی ہے تو یہ کینسر ہے، اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ایمان ختم ہوگا۔ تو یہودیوں میں تینوں چیزیں تھیں، اور آج بھی سب سے زیادہ یہ چیزیں علماء بھی، حب جاہ بھی،
حب مال بھی اور حسد بھی. نہیں ہے نا حسد؟ ابھی آپ کو پتہ چلتا نہیں، جائیں گے پتہ چل جائے گا. بڑے حاسد ہے، اتنے منافق نہیں جلتے تھے جتنے یہ مواحد جلتی. بڑے حاسد. تو فرمایا برقعوا مع الراکعین. حسد تواضع باطنی، جب جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ، عاجزی اختیار کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ. مطلق رکوع کا معنی کر رہا ہوں، خضوع، جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ. تو جب عارضی آئے گی، حسد کا مقدمہ مبدا بھی تکبر ہے، وہی حب جا، اسی سے حسد پیدا ہوتا ہے. تو برقعوا، جب آدمی میں عاجزی آئے گی تو یہ ختم ہو جائے گا. برقعوا مع الراکعین. من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہ اب جہاں تک تین بڑی بیماریاں، حب جا، حب مال اور حسد، اس کا علاج بتایا. ایک فائدہ سمجھ لو، فرحبون فتقون. اتامرون الناس بالبر، اتامرون الناس، زجر برائے عالم بے عمل یعنی خطیب، زجر برائے عالم بے عمل یعنی زجر برائے خطبہ. اتامرون الناس، یہی ہے نا امر بالمعروف والے. اتامرون الناس بالبر، کیا حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا. وتنسون انفسکم، اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کتاب پڑھتے ہو. افلا تاکلون، کیا سوچ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ دونوں کا علاج آ گیا، حب جا مال. واستعینوا اللہ علی المصائب، مصیبتوں میں اللہ ہی سے مدد مانگو. مصیبتیں تو آئیں گی مسئلہ ماننے پر، مرید جائیں گے، گدیاں جائیں گی اور تقدس جائے گا، سارے مقتدی کہیں گے یہ بھی گیا نے بھائی بے دین ہو گیا. لیکن وہاں پر صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، نماز پڑھنی ہے. بالصبر والصلاۃ، انہا، بے شک یہ خصلت، صبر و صلاۃ کے ذریعے مدد مانگنے والی، لکبیرۃ، بڑی بھاری ہے، مگر علی الخاشعین، ڈرنے والوں پر، ان پہ بھاری نہیں. الذین، کون خاشعین، یہ صفت کاشفہ ہے. الذین، وہ لوگ، یظنون، جو گمان رکھتے ہیں، یا ظن بمعنی الیقین ہے. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں فرماتے ہیں کہ یظنون، جن کو ہر وقت خیال رہتا ہے، جن کو ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ سے ملنے والے ہیں. یظنون، اشکال تھا نا، اشکال ظن تو کفر ہے، یہاں تو یقین مطلوب ہے. تو یظنون کا کیا معنی؟ تو حضرت شیخ نے یہاں ظن کا اور معنی کیا ہے کہ ان کو ہر وقت خیال رہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. یہ ایمان بالقیامت نہیں مراد، یعنی ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں. یظنون، اور قاموس اور مختار السیاح ان میں لکھا ہے کہ یہ ظن جو ہے
یہ لفظ اسماء ازداد میں سے ہے. اس کا معنی گمان بھی ہے، اس کا معنی یقین بھی ہے. تو یہاں معنی کون سا ہوگا؟ یقین والا. اور اگر ایمان بالقیامہ مراد لیا جائے، لیکن جو شیخ نے معنی لیا وہ معنی اور کر رہے ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہر وقت قیامت کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایقان پر، کہ ہر وقت قیامت کو مد نظر رکھتے ہیں. انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اب انہم ترہیب الذین یظنون، یہاں دو پہلو چلتے ہیں، ترغیب ترہیب. ترغیب تو آپ سمجھتے ہیں فضائل بیان کرنا، خوبیاں بیان کرنا، اور ترہیب ڈرانا، ڈر، کیونکہ دونوں چیزیں ہوں تربیت کے لیے ضروری ہے. تو فرمایا انہم الیہ راجعون، اللہ ہی کی، بے شک وہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو اس وقت حساب و کتاب ہوگا. بس بھئی اب ذرا چند چیزوں پہ الفرقان کا حاشیہ دیکھ لو. یا بنی اسرائیل پر بعض فوائد میں نے ذکر کر دیے، وہ آپ خود دیکھ لیں. پہلا فائدہ لکھا ہے یا بنی اسرائیل پر، جس میں یہاں سے 5 انواع کا ذکر ہوگا. 5 انواع بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کا اجمالی ذکر ہے. بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کا اجمالی ذکر آپ کے پاس لکھا ہے کہ آیت نمبر 40 سے 123 تک بنی اسرائیل کی اصلاح کے عمومی پہلو کو مد نظر رکھا گیا. اس پہلو کے سلسلہ میں تذکیر و ارشاد کے 5 طریقے اختیار کیے گئے. نمبر 1، یہودیوں کے باپ دادوں پر کیے گئے انعامات کا ذکر. نمبر 2، ان کے باپ دادوں کی خباستوں کا ذکر. نمبر 3، نزول قرآن کے وقت موجودہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کا ذکر. نمبر 4، ان کی بدعمالیوں میں تو ایک طرف رہی، ان کے باپ دادا توحید بیان کرنے والے پیغمبروں کو قتل کرتے رہے اور ان کو جھٹلاتے رہے، اس کا ذکر. اور نمبر 5، ان کے آباء و اجداد کا ذکر چھوڑو، یہ جو موجودہ مولوی بیٹھے ہیں یہ بھی نبی آخر الزمان کو جھٹلانے لگے اور قتل کرنے کے در پہ. یہ پورا فائدہ ہے 5 انواع کے متعلق. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے لا تکونوا اولا کافر بہ، اس پر اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ یہ کیا معنی ہوا؟ پہلے تو ابو جہل کافر بن چکا تھا اور مکہ والے پہلے کافر بن چکے تھے، تو یہودیوں کو کیوں کہا گیا لا تکونوا اولا کافر بہ؟ تو یہ اول کافر ہیں یا پہلے کافر مکہ والے تھے؟ بولو بولو شاباش. تو لا تکونوا اولا کافر بہ کا کیا معنی؟ یہ اشکال ہے. اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ یہاں اول بمعنی غٹ، اول بمعنی اول نمبر کے کافر نہ بنو، کیونکہ عوام جو ہوتی ہے وہ کافر بنتی ہے، وہ صرف کافر ہوتی ہے، اور جو ملا کافر ہوتا ہے وہ غٹ کافر ہوتا ہے، پہلے نمبر کا. لا تکونوا اولا کا اکبر کافر بہ، بڑے کافر نہ بنو، کیونکہ تم علماء، بڑے بڑے زہداء
اور صورت اولیاء اگر تم بے ایمانو انکار کرو گے تو کافر بھی صحیح سنڈے کافر بنو گے. جیسے لا تکونو اول کافر بہ. ایک دوسرا لا تکونو اولا عوام کے مقابلہ میں، کیونکہ تمہارے تم مقتدی ہیں، مولویوں کے مرید ہیں. اگر مولوی انکار کرے گا اس کے شاگرد بھی انکار کریں گے، مولوی انکار کرے گا مقتدی بھی انکار کریں گے، پیر انکار کرے گا مرید بھی انکار کریں گے. تو پہلا کافر پیر صاحب اور دوسرے کافر اس کے مقتدی مرید. تو لا تکونو اولا کافر بے ہی کا یہ معنی ہے. اب اس پر آپ کے پاس حاشیہ بھی ہوگا. المراد بالاولیت الاولیت بالذات یعنی کونہم سببا لکفر غیرہم. یا اولیت سے مراد ابلیت بالذات فائدہ نمبر 4 ہے، یعنی ہونا ان کا سبب واسطے کفر کے اپنے علاوہ کے. فإن ایمان العلماء والاحبار والرؤساء، علماء کا ایمان، پیروں کا ایمان، رئیسوں کا چودھریوں کا ایمان، سبب لایمان غیرہم، ان کے غیر کے ایمان کا سبب بنتا ہے. وَكُفْرُهُمْ سَبَبٌ لِكُفْرِ غَيْرِهِمْ، اور ان کا کفر دوسروں کے کفر کا بھی سبب بنتا ہے. فَلِذَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ شَرَّ الشِّرَارِ شِرَارُ العلماء. ان شرار العلماء شرار العلماء وان خیر الخیار خیار العلماء. سارے شروں سے بڑا شر ملا کا شر ہے. خود تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی تجھے بھی لے ڈوبیں گے. خود تو ڈوبے ہیں، تجھے بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ ہے شر الشرور، سب سے بڑا شر وہ علماء کا شر ہے، اور سب سے بڑی خیر وہ علماء کی خیر ہے. اگر عالم اور پیر انسان بن جائے تو پورا ایریا مسلمان ہو جائے گا. ہمارے میاں والی میں ایک علاقہ ہے چھدرو، یہ وہاں بچرا کے قریب ہے حضرت کے گاؤں کے. وہاں ایک مناظرہ ہوا تھا، بہت بڑا مناظرہ. ہمارے استاد بیان کرتے تھے بلند والے، انہوں نے مناظرہ آنکھوں سے دیکھا تھا کہ سارے گدیوں والے اکٹھے ہوئے تھے، سیال شریف، گولڑا اور جتنے بڑے بڑے شریف تھے. اور وہ حضرات ٹرکوں میں کتابیں لائے تھے، ٹرکوں میں. بڑا مناظرہ ہوا، 3 دن تک مناظرہ جاری رہا. ہماری طرف سے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھے. ادھر مولوی عمر اچھروی صاحب تھے، شیر پنجاب. تو وہ اور ان کے ساتھ بڑے بڑے جتنے بریلوی مناظر تھے وہ تھے، اور بڑا مناظرہ ہوا حضرت کے پڑوس میں. 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا. تیسرے دن دندا شاہ بلاول، یہ تلاگنگ کے قریب ایک جگہ ہے، اس کے گدی نشین وہاں گئے. انہوں نے وہ پورا مناظرہ سنا، پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور عنایت اللہ شاہ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل حق ہے، اور عمر اچھروی بالکل باطل اور جھوٹ پہ مبنی اس کا مذہب ہے. اس لیے میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد جو میرا مرید رہنا چاہتا ہے
تو اس کو یہی عقیدہ اپنانا ہوگا جو شیخ القرآن اور عنایت اللہ شاہ نے بیان کیا ہے، ورنہ بیعت ختم۔ وہ پورا چھدرو کا ایریا اس کا مرید تھا، سب کے سب موحد ہو گئے، سب کے سب اس مناظرہ میں 3 دن تک رہا، ویسے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے آ کر یہ جب بات کی تو سارے لوگ موحد بن گئے۔ ایک پیر مسلمان ہو جائے ہے بڑا مشکل، ہو جائے سارے مرید، ایک عالم مسلمان ہو جائے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کہ اس وقت یہ سارے دیوبندی للڑ شلڑ صوفی دیوبندی سارے مخالف تھے، اب تو آپ کو علماء بڑی بتاتے ہیں نا فلانے نے بھی تعریف کی، سارے مخالف تھے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے، اور طالب علموں کو روکتے جیسے آج یہ بے ایمان روکتے ہیں، ایک ایک طالب علم کو پکڑ کر وہاں ترنول نہیں جانا، ہاں جہاں کوئی باقی جدھر مرضی جا وہاں نہ جاؤ۔ اب آپ نوٹ بھی کرتے جائیں بس یہاں کون سا کفر ہوتا ہے، کون سی گمراہی ہے، یہ بھی ذرا نوٹ کوئی ہے تو مجھے بتانا، لیکن صرف مقصد نہیں جانا وہاں، اگر وہاں گئے ہمارے کام کے نہیں۔ یہ آج تو یہ ہمارے پنجاب کے نام نہاد صاحبزادگان اشاعتی، ان کی بھی دن رات کی یہ محنت ہے کہ وہاں نہ جانا۔ ایک ایک طالب علم کو کہیں کدھر جا رہا ہے، ادھر نہیں جانا، کہتے ہم داخلہ نہیں دیں گے۔ واہ بڑا علامہ تفتزانی ہے تو داخلہ نہیں۔ طالب علم بھی ایسے، اگر طالب علم تھوڑی غیرت کرے نا تو ان جتنے 2 نمبر شیاطین ہیں یہ بالکل سیدھے ہو جائیں۔ پہلے تو سوال کرو بھائی کیوں نہیں جانا، اچھا وہ غلط ہے تو ٹھیک ہے نا، ہم آنکھوں سے دیکھ کے کانوں سے سن کے آئے نا وہ غلط ہے تو پھر تمہارے ہم ہی بن جائیں گے۔ بھائی دیکھو عقل کی بات نہیں، بھائی ہم غلط ہیں تو اب آپ یہاں سینکڑوں موجود ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ غلط بات ہے۔ اکثر علماء تو ان کو تو بھیجنا چاہیے کہ جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ اور ان کی اغلاط نوٹ کر کے لے آؤ، فہرست بنا کے لے آؤ، یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ وہ کہتے ادھر نہیں جانا تو معلوم ہوتا ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ یہ ابو لہب والا طریقہ کیا جاری کیا ہے؟ ابو لہب اور اس کے چند اس کے ساتھ مکہ والے بزرگ اور بھی تھے، حج کا موسم آتا تو یہ راستے تقسیم کر لیتے، ایک اس راستے پہ ایک اس پہ ایک اس پہ، اور کیا کہتے محمد کی بات نہیں سننی، پورے مکہ میں پھرو لیکن قرآن نہیں سننا ہے۔ حضرت قاضی شمس ہاں تو وہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ جتنے تم روکتے ہو کام اتنا گڑبڑ ہو رہا ہے، جتنا مرضی نے روک لو لیکن تم روکتے رہو گے تو کام اور بڑھتا رہے گا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو نہیں روکتے بھائی، ہم تو کہتے ہیں جاؤ، ہم نے کبھی روکا ہے تمہیں؟ فلاں نہ جاؤ جی، فلاں نہ جاؤ جی، فلاں نہ جاؤ، کیونکہ ہمیں اللہ کے فضل سے اپنے مسئلے پر اعتماد ہے کہ ہم جو مسئلہ بیان کرتے ہیں دلائل سے کرتے ہیں، شٹلیات سے نہیں، اور حقائق پہ مبنی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ ساری دنیا میں پھر کے، ساری دنیا کی کتابیں پڑھ کے، سارے دنیا کے مذاہب کا جائزہ لے کے آؤ گے، اگر آپ کا عقل سلیم بھی ساتھ دے اور دیانت بھی، تو بات نتیجہ پھر یہی نکلے گا جو جہاں سن کے جاؤ گے۔ ہاں پھر کے آؤ۔ یہ عجیب و ابو لہب والا طریقہ ہے۔ کئی طالب علموں کے مجھے فون آ رہے ہیں، آج بھی آئے، جی ہمیں استاد نے منع کر دیا، ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں وہاں نہیں جانا، ہمارے فلانے کہتے ہیں یہاں نہیں جانا۔ تو میں نے کہا مفتی صاحب کو کہو انسان کا بچہ بن، یہ ابو لہب نہ بن۔ یہ تو ابو لہب کا کام تھا۔ شکایت ہے جی میرے ابو کو مفتی صاحب نے فون کیا، یہ کہیں ترنول جا رہا ہے، گمراہ ہو جائے گا، ادھر قرآن سننے۔ یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو مکہ کے مشرکوں کا تھا یا منافقین کا تھا، یہ اہل توحید کا طریقہ نہیں، اور یہ اہل توحید کی عادت بھی نہیں۔
سچا آدمی کبھی نہیں روکتا. بھائی کسی دکان پہ ہی آپ جائیں, وہ آپ کو سودا لینے لگے, وہ آپ کو ریٹ بتائے, اگر آپ سے وہ دغا کر رہا ہے تو آپ جب جائیں گے تو کہ یار تو 100 روپیہ کم لے صحیح. اور جو سچا دکاندار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پورا بازار پھر ریٹ جائیے, پورا بازار پھر ٹھوک بجا کے. یہ کام تو پہلے ابو جہل نے کیا ہے روکنے والا, عبداللہ ابن ابی نے کیا ہے روکنے والا, پھر شیعوں نے کیا ہے روکنے والا. رضا خانی کہتے ہیں ان کا قرآن نہ سنو, اور آج تم نے بھی شروع کر دیا ہیں اپنے آپ کو موبائل کہلا کے آتے مجھے ابو جہل والی. تو اس توحید کا پھر کیا اعتبار ہوگا؟ نا ہمت کرو, نا سامنا کر کے دکھاؤ. مردوں کا کام کمروں میں بیٹھ کے چپ کے کٹ کٹ کرنا نہیں ہوتا. ہمارا کوئی مسئلہ غلط ہے, میدان میں آؤ, ہمیں بتاؤ. جو تمہارے اغلاط ہیں ہم نے کبھی تمہارے چہرے کو نہیں دیکھا, ممبر پہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتی. توجہ ہے؟ بالکل اللہ. اور ہم نے کبھی نہیں دعویٰ کیا کہ میں عالم ہوں, کبھی کیا ہے؟ اب بھی نہیں میرا دعویٰ کہ میں عالم ہوں. میں نے نہیں دعویٰ کیا کہ میں متقی ہوں, اب بھی نہیں دعویٰ. میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرا مسئلہ حق ہے. مسئلہ اس دعوے کو ذرا توڑ کے دکھاؤ. کتاب و سنت کا جو ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہے محمد مصطفیٰ والا, صحابہ والا, مان علیہ و صحاب, یہ میرا دعویٰ ہے. تم اعتراض جو مرضی کرو, میری ذات پہ کرو, میرے اعمال پہ کرو, میرے کسی اور چیز پہ کرو, تو مجھ پہ تو کوئی فرق نہیں, وہ تو میرا دعویٰ ہی نہیں. تو میرا دعویٰ ہے مسئلہ میرا حق ہے, اور راستہ میرا ما انا علیہ و صحابی والا ہے. اس پہ اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہونا, کوئی مسئلہ ہونا اس پر, تو پھر لاؤ کہ ان لم تفعلوا فلن تفعلوا فاتقوا النار. ہاں بھائی دیکھو آ گئے. رواہ الدارمی, امام دارمی نے اس کو روایت کیا. اگلی روایت من حدیث الاحوص والمانا لا تکونوا سببا لکفر اتباعکم. مطلب یہ ہے اپنے اتباع کے, اپنے جو تابع دار ہیں, خادم ہیں, تمہارے شاگرد ہیں, تمہارے مرید ہیں, جو تمہارے فین ہیں, جو تمہارے فین ہیں, جو تمہارے چاہنے والے ہیں. او ملا تو کفر کرے گا, تیرے سارے مقتدی بھی کفر کریں گے, وہ بھی کافر بنیں گے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ داعیان حق کے خلاف جب اپنے طالب علم, اپنے مریدوں کو ابھارا جاتا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود صراط مستقیم سے آگے جا کے اتر جاتی ہیں, کہ ان کے دل میں ہوتے ہی نہیں. جب داعی حق کا مقام نہیں تو حق کی عزت بھی نہیں رہے گی. تو یہ ہے اتباعکم, پس ہو جائیں گے اوپر تمہارے اسم اریسیین, جو تمہارے مریدین ہیں ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا. یہ میری بات نہیں, مظہری ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا حوالہ ہے, آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے جو بات ہم اپنی طرف سے کریں. آگے ذرا دیکھنا. قال الحسن, قال الحسن هو الدنیا بحذافیرها وکیلا هو الریاست التي كانت لهم فی قومهم خافوا علیہا. توجہ ہے؟ کس کا خوف تھا مولویوں کو؟ کیوں نہیں مانتے تھے؟ حسن کہتے ہیں دنیا بے حذافی رہا, نوٹ شوٹ قید اعظم بابا ہیں, فیسیں شیسیں, مدرسوں کے چندے. وکیلا هو الریاست التی کانت لہم, ان کی وہ ریاست
انہوں نے سب لوگوں کو غلام سمجھا ہوتا ہے. جس ضلع میں بیٹھے ہیں اس ضلع والے سارے مولوی ان کے غلام ہیں, اور سب پر اپنی ریاست, اور ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہودیوں کی کر رہا ہوں. جہاں بیٹھے تھے ان کی ریاست تھی. یہ ہماری حدود ہیں جی, جہاں کوئی بندہ تم نہیں بلا سکتے ہماری اجازت کے بغیر. ایسا نہیں ہوتا, ریاست ہے نا, ریاست ہے. سارے مسجدوں والے ان کے غلام ہیں. اگر اس ایریے میں آیا نا میری اجازت کے بغیر, تمہاری خیر نہیں, مسجد سے نکال دوں گا, یعنی میں شرارتیں شروع کر دوں گا, شرارتوں کی ابتدا ہوگی. یہ ہمارے پنجاب میں جو چند گدیاں ہیں نا, انہوں نے پوری ریاست بنائی ہوئی ہے. یہاں آپ کا خیبر پختونخوا تو اچھا ہے, لیکن پنجاب اب الحمدللہ اچھا بن رہا ہے. اب جو موجودہ نظم ہے زبردست نظم ہے, لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ ریاستیں. یہ کیا جی, یہ فلاں ریاست شروع ہو رہی ہے, یہ سرگودا ڈویژن ہے, یہ ہماری ریاست ہے. یہ پنڈی ڈویژن ہے, یہ ہماری ریاست ہے. یہ اوپر والی ڈویژن ہے, یہ انہوں نے ریاستیں بنا رکھی تھی. اور بالکل یہودیوں کی طرح, جیسے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے بنائے. میں ان کو یہودی نہیں کہہ رہا, ان کی طرح مشبہ بھی اور مشبہ میں فرق ہوتا ہے. ہمیں یہودی کہہ دیا, توبہ, تمہیں کب یہودی کا؟ استغفر اللہ. تمہیں قطعاً ہم نے یہودی نہیں, ہم نے کہا کی طرح. کیا ہے کی؟ مشبہ اور مشبہ بھی میں فرق ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں سمجھتے. انہی کی طرح ریاستیں کہ میں. اب مسئلہ کوئی بیان کرے, ریاست کو خطرہ ہے, مقتدی خطرہ. ایسے ہمارے ساتھ واقعات پیش آئے, نام نہیں لیتا میں. اسی طرح ایک خطیب کی ریاست میں ہم گئے, تو اس کے بعد جو بلانے والے تھے انہوں نے بلا لیا ان کو, ان کا پورا ایکشن لیا. اور وہ طالب علم بھی یہاں پڑھ کے گیا, بڑا سمجھدار تھا, اس نے پوری اس حضرت کی مجلس ریکارڈ کر کے منو ان مجھے پہنچا دی. لیکن ہم ذاتیات پہ کبھی ایکشن نہیں لیتے. وہ اب بھی میرے پاس پورا ریکارڈ محفوظ ہے, ملفوظات بھی ہیں. اور جو ممبر پہ اخلاق کے درس دیتے ہیں نا, ان کی مجلس کا اخلاق میرے پاس ہے کہ کیسی زبان استعمال کرتی ہے اور کس حد تک. لیکن ہم کبھی ذاتیات کا جواب, ہمیں کوئی 1000 گالیاں دے کوئی جواب نہیں. تو اس پہ ہم خوش ہیں. اب تو ہماری حالت اللہ کے فضل سے یہ بن چکی ہے, اللہ جانتا ہے. جب ہمیں کوئی گالیاں دیتا ہے, پتہ چلتا ہے فلانے نے بھی بک بک کی فلاں, تو دل میں خوشی آتی ہے, پریشانی کبھی بھی نہیں آئی. پہلے کچھ افسوس لگتا تھا, یار اس نے گالیاں دی ہیں, اب نہیں لگتا, بالکل نہیں. 1000 گالیاں دو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مسئلہ مان لو. مسئلہ مان لو, ہمارا مسئلہ یہ ہے, مسئلہ مانو. کوئی موضوع کے مطابق رکا دو, ایسے رکے کی کھلاڑی نہ بنو. اچھا بھائی دیکھو, ہوت دنیا کیلا ہوور ریاست التی کانت لہم فی قومہم خافوا علیہا الفوات. وہ کہتے جو قوم میں سرداری قائم تھی, اگر محمد کی بات مان گئے تو وہ ختم ہو جائے گی. لَبِتَّبَعُوا رَسُولَ اللَّهِ مدارک کا حوالہ ہے. امام نصفی یہی فرماتے ہیں, یہ آگے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اس پر میں بات کروں گا, اس دفعہ مستقل مسئلہ آئے گا اجرت امور دینیہ پر, اجرت امور فتنہ عثمانیہ کے خلاف. انشاءاللہ فتنہ عثمانیہ بھی اور فتنہ کاریہ بھی, دونوں پر انشاءاللہ بات ہوگی.
تو یہاں بلا تشترو بے آیاتی اتنا سمجھ لو، یہاں بے آیاتی اصل عبارت کیا ہے؟ بے تغییر آیاتی، بے تحریف آیاتی. سب مفسرین نے یہی معنی کیا، مت خریدو، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ تحریف، تغییر، اس پہ وہ لیتے تھے ثمنن دنیا حقیر، دنیا کے چند ٹکے 20-22 ہزار. بلا تشترو بے آیاتی ثمنن قلیلا بے تغییر ہا تحریف ہا مدارک. یہ نہیں ہے آگے بلا تلبسوا الحق. اب دیکھو اس کا کیا معنی ہے؟ لا تلبسوا الحق، گڈ وڈ نہ کرو، فی الامر لبستن لیس بواضح. کہتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ، فی الامر لبستن کا معنی ہوتا ہے امر کھلا نہیں، گل نکھڑی نہیں، بات واضح نہیں ہوئی، خبر واضح نہ دے، ہاں بات واضح نہیں ہوئی، کھلی نہیں. اور پنجابی کیا کہتے ہیں؟ گل نکھڑی نہیں، مسئلہ نکھڑا نہیں، نکھڑا نہیں، نکھڑا نہیں پڑھنا، نکھڑا. نکھڑا اور نکڑا کا بھی فرق ہے. حضرت شیخ القرآن پیر کو تو بڑی پنجابی آتی ہے، وہ جو اردو والا دور ہے اس میں صحیح پنجابی بولتی ہیں، زبردست. تو گل کھلی نہیں، مسئلہ کھلیا نہیں، نہ کھولنا، رلا ملا دینا، گڈ وڈ کرنا. چلو عربی پڑھو، الامر لبست لیس بواضح، یعنی واضح نہیں ہے. ومن ھذا المعنی قول علی. اسی پر ذرا سمجھنا، اس قول علی اس کو ذرا دیکھنا، انشاءاللہ گمراہی کہیں سے بھی نہیں آئے گی. یہ قول علی ہے. اب ذرا قول علی ہضم بھی کرنا. قول علی، حضرت علی کا فرمان حارث بن حوت کو، یا حارث، اے حارث، انہو ملبوس علیک، تیرے اوپر حق ملبوس ہو جائے گا. کیا حق؟ گڈ وڈ ہو جائے گا، گڈ وڈ ہو جائے گا، رل مل جائے گا، پتہ نہیں چلے گا. لیکن یاد رکھنا کیسے کھلے گا حق؟ ان الحق لا یعرف بالرجال. ان الحق، یہ 1 کروڑ روپے کی عبارت ہے، جس کو واسطہ پڑھے. ان الحق لا یعرف بالرجال، حق رجال سے نہیں پہچانا جاتا. آج ساری مصیبت یہی ہے، حق اس سے نہیں پہچانا جاتا کہ فلانا پیر کا یہ مسئلہ ہے لہذا حق ہے، دادے جی کا مسئلہ ہے لہذا حق ہے، حضرت مرشد عالی کا مسئلہ ہے لہذا حق ہے، ہمارے مشائخ کا مسئلہ ہے لہذا حق ہے، ہمارے اکابر کا مسئلہ ہے لہذا حق ہے. حضرت علی فرماتے ہیں حق جو ہوتا ہے وہ اس کی شان یہ ہے، ان الحق لا یعرف بالرجال. حق مولوی، آج تو یہی کہتے ہیں نا فلانے مولوی کا بھی یہ عقیدہ تھا تو جائے جہنم میں، فلانے مولوی کا بھی یہ عقیدہ، اگر وہ منکر قرآن تھا جائے جہنم میں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر منکر قرآن نہیں تھے.
اب جب ہم کتاب و سنت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آگے سے کسی بزرگ کو پکڑا نا اور لے آیا اس کی گردن کو مارو سوئے، یہ بھی قرآن کا منکر ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی بابا اکابر قرآن کے منکر نہیں تھے، اس لیے قرآن کے مقابل ان کو مت پیش کر۔ اب ہم ان کو قرآن کے مقابل لاتے ہیں یا یہ سوچ لو ذرا، یہی بات سمجھ آ گئی تو پوری بات تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ ہم تو قرآن بیان کرتے ہیں، سنت بیان کرتے ہیں، آگے یہ کیا لاتے ہیں بزرگ، تو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اے بزرگ بھی قرآن کا منکر تھا، اے بھی منکر تھا۔ ہم کہتے ہیں بابا نہیں تھا منکر، نہیں یہ بھی منکر تھا، وہ بھی لگی ہے، وہ بھی، مطلب ہے کہ اے بھی کافر تھے، اے بھی کافر۔ اب بزرگوں کو تو کافر کہہ رہا ہے یا میں کہہ رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں بزرگ، کوئی بھی ہمارا جو بزرگ تھا وہ قرآن کا منکر نہیں تھا۔ اور جب ہم قرآن کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو بزرگوں کو پکڑ کے لے آتا ہے بھی مار، اس نو بھی ذبح کر، اے ہی جان دے، اے ہی جان دے۔ ہاں یہ تو اسی سے سمجھ لو بزرگوں کا منکر کون ہے۔ ہم بزرگوں کی وہ عبارتیں پیش کرتے ہیں جو قرآن کے معارض نہیں، اور تو وہ چنتا ہے پتہ نہیں کس باغی کی لکھی ہوئی 10 من البغات، اور یا تیرے جیسے کسی چبل نے بزرگوں کے ذمہ لگائی، وہ نکال کے لاتا ہے، کہتے اے بھی منکر ہے، اے بھی، ہم کہتے ہیں اور نہیں منکر، وہ کہتے ہیں نہیں اکابر سارے قرآن کے منکر تھے۔ یہ ایک میں بڑے مولوی کو سنا، ایک خطیب کی کیسٹ سنی، کہتا ہے وہ خطیب کا بھی ایک، بس میرا آج کے بعد بلا دلیل وہ عقیدہ ہے، یہ تو مدرس ہے۔ اب ایسے آدمی کی شیطنت میں کیا شک ہے؟ یہاں پر کیا حضرت علی فرما رہے ہیں؟ عارف الحق کا تعارف اہلہ، تعارف اہلہ، یہ وہی عبارت ہے جو ابن مبارک نے کہی، الدین لا یعرف بالرجال والرجال یعرف بالدین۔ اس کو ذہن میں رکھنا۔ ہاں بھئی آئندہ مت حوالہ دینا ہمارا فلانا بھی یوں کرتا تھا، فلانا، دین کی اور حق کی یہ پہچان نہیں کہ فلانا یہ کرتے تھے، فلانا مسلمان، ان کا ایمان تب ثابت ہوگا کہ فلانا قرآن کے تابع ہو، دین کے تابع ہو۔ بڑا یہ حضرت علی کی ضرب حیدری، یہ ضرب حیدری ذرا پچائیں گے تو پتہ چلے گا۔ من اللبس اذن، ہاں آگے تلبیس بھی ذرا دیکھو کیا بزرگ تلبیس فرماتے تھے اور فرماتے ہیں، یہ بھی سمجھو بزرگ کیا تلبیس فرماتے تھے اور فرماتے ہیں۔ پہلے تھے سمجھو، ما یفتری ہر روساؤ بل احبارو، لفظ دیکھیں ما یفتری ہے، سارے پڑھو، ما یفتری ہے، افترا کرتے تھے پیر مولوی، جھوٹ، بڑے بڑے جھوٹ، بڑے بڑے افطرا، ان کے بڑے بڑے جو چودھری تھے حکمران الاحبار، فیکون صاد لہم عن سبیل اللہ، ہائے پوری عبارت لے آیا، کہتا ہے کہ یہ وجہ کیا تھی، تلبیس کیا تھی، انہوں نے روایتیں بنا رکھی تھی، افطرا کر جھوٹی روایتیں، جھوٹی کہانیاں اور جھوٹی حکایتیں، خواب، یہ ما یفتری ہے۔ آج نہیں ہوتا یہ ما یفتری ہے، آج نہیں ہوتا جی فلانا بزرگ تھا نا، 20 آدمیوں سمیت بیداری میں نبی پاک علیہ السلام سے بخاری پڑھی۔ یہ اولیاء کراچی کا بیان ہے، 20 آدمیوں
بخاری پڑھی نبی پاک علیہ السلام سے کہ سبحان اللہ جی ماشاء اللہ. اب اس لم جبوج کو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ پیغمبر کریم نے بخاری پڑھائی اور وبہ قال حدثنا فلاں وبہ قال حدثنا فلاں سند علی ہو رہی ہے. دھر لعنتی جھوٹ بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آیا کہ فلانا بزرگ تھا نا حضرت مدنی تھے اور ایک مماتی آ گیا تو حضرت مدنی بیٹھے ہوئے تھے تو مماتی نے کہا میں حیات نہیں مانتا. حضرت مدنی نے کہا اچھا آنکھیں بند کر دیکھ. اس نے دیکھا روزے کا پردہ ہٹ گیا اور نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. مدنی نے کہا اب دیکھے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھے جی معذرت توبہ توبہ ہزار بار توبہ. ہو بے ایمانہ کبھی سوچا بھی نہیں شیطانہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مدنی صاحب سن 50 کے قریب فوت ہوئے اور مسئلہ حیات ممات کا اختلاف ہی 57 سے شروع ہوا. یہ معروف حیاتی تے معروف مماتی تے فلانے یہ تقسیم بعد میں ہوئی. اور دوسرا آپ ذرا دیکھیں بھئی یہ حضرت مدنی صاحب پہ کتنا بڑا الزام ہے کہ حضرت مدنی صاحب نبی پاک کو دیکھتے بھی رہے صحابی بھی نہیں بنے. چلو مماتی کو تو تم مسلمان نہیں سمجھتے, تم مدنی صاحب کے بارے میں کیا خیال؟ ایمان کی حالت میں دیکھا اور حیات بھی بالکل دنیاوی ہے, نماز قیام کی صورت میں پڑھ رہے تھے. بات صاحب تو اب مدنی کے ایمان کا انکار تو تم کر رہے ہو اور گستاخ اکابر ہمیں بنایا ہوئے. ایک اور کراچی کا ولی اللہ بولا, ہاں وہ ولی صاحب فرما رہے تھے میرا ابا جی جو تھا نا, ابا جی جالی کے قریب نہیں جاتا تھا, وہ ستون کے پاس کھڑا ہوتا تھا. ایک دن ابا جی نے سوچا کہ شاید یہ کساوت قلبی ہے کہ میں روزے کی جالی کے قریب نہیں جا سکتا, تو آواز آئی. فرمایا کہ جو میری سنتوں کے قریب ہے, یہ جملہ ذرا سننا, وہ دور جتنا دور ہو جو سنتوں پہ عمل کرتا ہے وہ اگر دور بھی ہے تو میرے قریب ہے, اور جو میری سنتوں پہ عمل نہیں کرتا جالیوں کے پاس بھی ہے تو مجھ سے دور ہے. یہ آواز کس نے سنی؟ حضرت ابا جی نے. تو عربی میں اس کی یہی تعبیر نہیں سمیت رسول اللہ, آواز آئی انہوں نے سنی, تو اس کی تعبیر عربی میں نہیں ہے سمیت رسول اللہ. اب ہم نے صرف اتنا, ہم فقیروں نے اتنا ایک سوال کیا طالب علموں والا, بجائے جواب کے گالیوں کی بوچھاڑ رہی. بھئی سوال کا جواب تو دو نا. ہم نے صرف اتنا پوچھا کہ ابا جی جب براہ راست روایت کر رہے ہیں اور سمیت رسول اللہ اور پوری حدیث بیان کر رہے ہیں ابا جی, تو ابا جی صحابی بنے یا نہیں؟ بھئی معقول سوال ہے یا نہیں؟ ہمیں سوال کرنے کا بھی حق نہیں ہے. اگر ابا جی صحابی ہیں تو بیٹا جی اور تم سارے تبا تابی, خوشی کی بات ہے نا. سارا کراچی تابعین کا اور تم سارے تبا تابی. یار یہ کوئی گالیوں والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے, ہم گالیاں نہیں کر رہے. اس کو کہتے ہیں گالیاں نہیں کر, گالیاں توبہ, تو گالیوں کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے, ٹائم بڑا کم ہے. ہاں کہیں اگر موقع آ جائے جہاں شریعت نے جس حد تک تمہاری توہین کی اجازت دی ہے وہ بھی ہم الحمدللہ کرتے ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن یہ آپ ذرا بتائیں جی ابا جی صحابی بنا یا نہ بنا؟ بس تے آپ تو ویسے بھی محدث اعظم بھی ہیں, شاگرد بھی, استاد بھی. تو نخبہ میں کیا لکھا ہے یا اور اصول حدیث کی کتابوں میں جو آدمی
براہ راست کہے سمیت و رسول اللہ، وہ صحابی کی تعریف میں داخل ہے یا نہیں، یہ بھی ہمارا سوال ہے۔ اور اگر ابا جی خدا نہ خواستہ صحابی نہیں بنے، اب ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کر لو بزرگوں، ایسے شٹل چھوڑتے ہو، اس وقت سوچتے ہی نہیں ہو ہیں، تو بعد میں اگر کوئی تم پہ اعتراض کر نہیں جی یہ بڑا بزرگ ہے، تو بڑے بزرگ، اچھا وہ بزرگی کا کون سا معیار ہے ہمیں بھی بتایا جائے جس درجے کے بعد جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے؟ یہی بتاتے ہیں نا یہ بڑے بزرگ ہے، بھائی یہی آڑ نہیں ہے، فلاں بڑے بزرگ ہے، آپ نے بڑے بزرگ۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کہ دوستو بزرگوں یہ تو بتاؤ نا وہ کون سا معیار ہے کہ جہاں بزرگ جس درجے میں پہنچے تو تکلیف اٹھ جاتی ہے، اور جیسا بڑا جھوٹ افترا بکواس بزرگ کرتے رہے تو وہ عند اللہ معجور ہوتی ہے، ان کو اجازت مل جاتی ہے۔ تو کیا فرماتی ہیں علماء مفتیان کرام؟ دری مسئلہ، ہاں تو اس استفتاء کا ان کو اتنی تکلیف نہیں، وہ پنجابی چاہتے ہیں سوندی گائے تے ٹپدا ڈاندی، ان کو اتنی نہیں، بچہ تو گائے جنتی ہے نا، تکلیف بیل کو ہوتی ہے، یہ جو ادھر بچے ہیں نا ان کو تکلیف ہے، ان کو تو پتہ نہیں ہے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تکلیف۔ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اچھا مجھے کہتے ہیں یوں نہیں کہنا چاہیے، تو میں نے کہا چلو جیسے کہنا ہے تم اس طرح کہہ دو۔ بھائی دیکھیں ہم نے کب کہا ہم غلطی نہیں کر سکتے، ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم مانتے ہیں ہمارا انداز بھی غلط ہو سکتا ہے، ہماری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم جو اچھے اخلاق والے ہو تم ذرا اخلاق کی رنگ میں اس کی تردید کرو تاکہ ہماری بھی تربیت ہو، ہمیں پتہ چلے کہ کیسے تربیت، کیسے رد کیا جاتا ہے باطل کا، تو تمہیں سمجھا دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یفتری ہے، یہی سارا چل رہا ہے، خدا کی قسم سب یہی جھوٹ۔ فلانا بابا تھا وہ گیا جی قبر پہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری ادھر ضرورت نہیں، تو ادھر ہندوستان میں جا، ادھر نہ۔ فلانے بابے کو کہا، دیوبند کا جو مدرسہ ہے نا اس کی بنیاد نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے، خواب دے وچ نہ نوتوی نو خود مدنی سائیں فرمایا ہے، سو رات کو نقشہ بنا دیا، صبح وہاں پر لکیریں بنی ہوئی تھی اور نقشہ آپ نے بنایا ہے۔ اب اس پہ سارے خوش ہیں کہ حاجی عابد صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اللہ پناہ عطا فرمائے حاجی عابد صاحب سے بھی، وہ پناہ رسول پاک سے ملاقات کی لیکن بے ایمان وہ بھی صحابی نہیں بنا، حاجی عابد صاحب فلانا صاحب۔ یہ اتنے جھوٹ، الامان والحفیظ، اتنے بڑے بڑے جھوٹ۔ اچھا ایک جھوٹ دیوبند بریلوی بولتے ہیں، دیوبندی اس کے مقابلے میں بولتے ہیں۔ بریلویوں نے ایک کھینچ رکھا ہے اور زبردست، نبی کریم علیہ السلام معراج پہ گئے، جب عرش پہ چڑھنے لگے جبریل کے پاؤں جلنے لگے، جبریل پیچھے آیا، اب آگے جانا تھا تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کندھا دیا۔ ان دیوبندیوں نے کہا کھاڑ شیخ جیلانی پہنچ گیا، انہوں نے ایک اور گھڑا، انہوں نے کہا تیرا جھوٹ نہیں پہنچے گا وہاں جتنا ہم یفتری ہے، ہم پڑھے لکھے علماء۔ انہوں نے کہا امام غزالی پہنچ گیا، انہوں نے کہا شیخ جیلانی، انہوں نے امام غزالی کو پہنچا دیا وہاں کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تو امام غزالی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور تجھے بڑوں سے کلام کرنے کا ادب نہیں آتا؟ غزالی کہنے لگا اچھا مجھے تو کہہ رہا ہے، اور اللہ نے جو پوچھا تھا ماتل کا بھی زمینے کے جا موسیٰ،
تو نے کتنا لمبا کلام کیا تھا، وہاں تجھے ادب نہیں آیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادب یا غزالی، انسان بنا غزالی، ادب یا غزالی، بڑی مشکل ہے۔ یہ معنی ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس جھوٹ کا یہ معنی ہے۔ ادھر یہ شروع ہو گئے، یعنی بالکل مقابل۔ انہوں نے کہا 12 سال کا بیڑا شیخ جیلانی نے تارا، شیخ عبد القادر جی نے 12 سال دا بیڑا، وہ بڈھی والا بیڑا، وہ بڈھی نہیں ہے۔ آپ پنڈی میں جائیں اور وہ دیکھیں وہ فوٹو جو ہے، وہ تقریباً 22-23 سال کی بڈھی ہے، بڈھی چھوٹی نہیں۔ اوپر لکھا بھی ہے لے 11ویں والے دنا تے ڈبی ہوئی تر پے گی، لے 11ویں والے دنا تے ڈبی ہوئی تر پے گی۔ 11ویں والے کا نام لو تو جو کشتی ڈوب گئی واپس آ جائے گی۔ وہ بڈھی چھوٹی نہیں، بڑی چنگی کڑی ہے۔ فوٹو جس کا لگایا ہوا ہے وہاں پر، اور ایک بابا بیٹھا ہے بوڑھا سا، تسبیح لے کر، یہ بھی بوئی شاید مفتی احمد یار نے اس پہ حاشیہ لگایا۔ اس نے کہا کہ وہ جو دلہا تھا نا، یہ بوئی ہے جو گجرات میں دفن ہے، گجرات میں دفن ہے۔ وہ دلہا تھا، یہاں دولہ بن گیا، شاہ دولہ، اسی کی بارات ڈوبی تھی ادھر۔ واہ مفتی کمال کیا، مفتیوں کی یوں تحقیق ہوتی ہے۔ تو شاہ دولہ بن گیا۔ دیوبندیوں نے کہا کھاڑ تھوڑی ایسی تیسی، 12 سال بیڑا۔ انہوں نے کہا ہمارے دیوبندیوں کا جہاز جا رہا تھا، کرامات امدادیہ، ادھر تو بیڑا نا کشتی تھی، کشتی تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، ادھر پورا بھاری جہاز ہے، کئی کشتیاں اس میں آتی ہے۔ تو وہ جہاز بھمر میں آ گیا۔ حاجی صاحب دیوبند میں بیٹھے تھے، کمرے میں تھے، اور ادھر علماء دیوبند کا جہاز بھمر میں پھنس گیا۔ تو یک دم حاجی صاحب نے نیچے سے کندھا دیا اور دریا پار۔ اب سمجھنا ہے، اسی وقت حاجی صاحب دیوبند کے حجرے سے بھی باہر آئے، اور حاجی صاحب نے لنگوٹی باندھی ہوئی تھی، اور لنگوٹی سے بدبو بھی آ رہی تھی، اور دریا کے پانی کی۔ تو حاجی صاحب نے مرید کو کہا یہ کندھا ذرا دبانا ہے۔ مرید نے ٹائم نوٹ کر لیا، اتنے بج کے اتنے منٹ۔ حاجی جب واپس آئے، انہوں نے واقعہ بیان کیا، اس طرح فلاں ٹائم ہمارا جہاز ڈوب رہا تھا، کوئی بزرگ ظاہر ہوا۔ تو حاجی صاحب نے بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ حاجی صاحب بیٹھے دیوبند میں تھے، بحیرہ عرب میں، پیر نے تو کشتی اٹھائی تھی نا، حاجی صاحب نے پورا جہاز دے مارا۔ ما یفتری، سارے اسی طرح کے افطرا، جھوٹی روایتیں، حکایتیں، فلانے بزرگ سے یوں سنا، فلانے نے فلانی قبر پہ گئے نا، اوپر سے اینٹ ہٹی، نیچے بابا نکل آئے۔ تو بابا کیا پتا، پلک سے ڈر کے چھپاؤ، نیچے سے بابا نکل آیا۔ فلانی جگہ پہ گئے نا قبر پہ، تو بردے نے آواز دی، اس نے کہا یار اتے پیر نہ رکھ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ نیچے مردہ، ایک مردے کو جو غصہ کفن دینے لگے نا، غسل دینے لگے، تو مردے نے انگوٹھے سے پکڑ لی، کہ ایک تو مر نہیں گیا تھا؟ اس نے کہا ہم اللہ والوں کی موت اتنی ہوتی ہے، بتانا کسی کو نہیں۔ مردہ ہنسا اور چپ کر گیا۔ اور زید الحسینی تو زندہ باد، کتاب رحمت کائنات، وہ سب سے آگے نکلا۔ کفن چور نے مردے کا کفن چرایا، اب کفن چور کے پیچھے مردہ بھی بھاگ پڑا، کفن چور آگے پیچھے مردہ۔ یہ کتاب ہے رحمت کائنات، جس کے بارے میں زید الحسینی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بین النوم والیقظہ ایبٹآباد میں ارشاد فرمایا، ابھی نیم سویا تھا، نیم جاگ رہا تھا، کہ اس کتاب کو میں انبیاء کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور یہ وہ رحمت کائنات ہے۔
اور جس کے بارے میں کہتے ہیں ابا جی رات کو مطالعہ کرتے اور آخر میں سرانے کے نیچے یہی پڑی ہوتی تھی. اب سنو اس کا شٹل کراس کرے گا ایسی فیرنگ کی. اور یہ دلیل ہے حیات الانبیاء کی. مردے زندہ ہے دلیل. مردہ پیچھے آ گیا, آگے مردے کا گھر تھا. مردے نے کفن چور کو چھوڑ دیا, گھر رات گھر میں گزاری. سال کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا بھی دیا. اب بتاؤ یہ بطور دلیل کے پیش کیا جا رہا ہے. سمجھے؟ شاید اب کوئی کہہ دے جی ہماری کرامتیں ہیں. بھئی کرامت کو تو تم کرامت رہنے ہی نہیں دیتے. تم تو اس سے استدلال کر کے پورا عموم کرامتیں بھی کوئی کم از کم کچھ عقل کے اوپر ہوتی ہے, شریعت کے خلاف تو نہیں ہوتی. مردے کا نکاح تھا, نکاح تو موت سے ٹوٹ گیا تھا, پھر اس نے کیا کرتوت کیا ادھر جا کے. خطرہ ہے. آگے شادی نہ کریں, اگر پچھلا آ گیا تو اچھا سال کے بعد اس میں بھی نقص پائی جاتی ہے. ادھر جناب پھر شور جی گالیاں نکالی ہیں. یہ کون سی گالی ہے؟ ایسا بزرگ کی طرف تمہاری نسبت کی ہے جو تمہارا مذہب بھی ثابت ہو, تمہارا نسب بھی ثابت ہو. اس میں گالی والی کون سی بات ہے؟ گھبرا. معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی فرعونیوں کی طرح اندر سے پتہ ہے بس طے کا نہ جاہدو بہا. اندر سے یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب ہم ڈرامے کر رہے ہیں. اگر یہ سچ جانتے تو پھر اس پہ ناراض ہوتے جو میں نے بات کی ہے. آئندہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. بہرحال اب تو ہو گئی. تو ہم ایسا استدلال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں تو فائدہ ہے, نسب ثابت ہو جائے گا, ورنہ ادھر تو کوئی پتہ نہیں ہے کیا بلا ہے. تو اس یہ ہے ما یفتری ہے نرے جھوٹ. اور اگر ادھر چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ پڑوس میں تو پھر تھوک کے حساب سے با یفتری. جھوٹی روایتیں, حکایتیں, گپوٹیشن, اور سب شٹلیات جو بڑے ان کے گھڑتے تھے. بل احبار فیکون صاد لہم. درد صحیح ہے. وہ ساری جھوٹی روایتیں, حکایتیں, خواب اور جھوٹی کرامتیں اور یہ سارے جھوٹ موٹ یہ روکتے تھے انہیں اللہ کی توحید سے. سمجھے کہ نہیں؟ سادن آج بھی یہی مسئلہ ہے. ان سبیل اللہ وعن الایمان بنبیہ ان ضلال وجہل, ضلالت اور جہالت سے. وہو لبس اصول الدین. واہ تجھ پہ خدا کی رحمت ہو, شکر ہے تو لگی ہے. مہربانی تیری. اگر ہم کہتے تو پتہ نہیں کیا چھپر اٹھا لیتے. یہ آپ پوری عبارت دیکھو. ہوا لبس اصول الدین, یہ اللہ کے فضل سے آپ کی الفرقان میں ایسی چیزیں آئی ہیں کہ یہ اللہ کی خاص توفیق ہے. ایسے حوالے آئے جو آپ کو مستغنی کرنے والے ہیں ادھر ادھر سے. اب یہاں دیکھیں بالمحدثات, یہ اصول دین کو رلا ملا دینا ہے. کس کے ساتھ؟ بدعات کے ساتھ. آگے کیا ہے؟ والتقالید. ساجی نے فرمایا ہے, پیر و مرشد نے فرمایا ہے, یہ اندھی تقلیدیں. آگے التی زادوها علی الکتب المنزلہ, جن کو انہوں نے اللہ کی نازل شدہ کتابوں پر زید بنا رکھا تھا. بے ضروب من التاویل, کئی قسم کی تعویلیں کرتے. بل استنباط من کلام بعض المتقدمین و افعالہم, پچھلے بزرگوں کے بعض واقعات سے استنباط کرتے
جو ان کے متقدمین تھے اور بڑے بڑے حضرات اکابر تھے، بافعالہم، اور ان کے افعال، وہ جو بدعتیں ہوتی تھا میں کوئی بزرگ اس میں ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ جو کرتے تھے، آج بھی یہی کہتی ہیں۔ اس کو کہو نا یہ بدعت ہے، آگے کہتے ہیں ہمارے اکابر کرتے تھے، ہمارے بزرگ کرتے تھے۔ یہ وہی یہودیوں کی عادت، دیکھتے آؤ آگے، پھر دین حتی، ہاں فکانو جو حکمون ہذہ زیادات پھر دین، تو یہ فیصل کن بنا لیتے، یہ اپنی جو زیادہ حاشیے ہیں، استنباط ہیں، اجتہاد ہیں، بزرگوں کے افعال ہیں متقدمین کے، ان کو اللہ کی کتابوں کے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ وہی صورت کے کتاب اللہ کی حیثیت ہی نہ رہے، بزرگ کا اقوال اوپر آ جائے، اس کا مطالعہ کرتے ہو۔ آگے فیصلہ کس پہ ہوگا؟ کتاب اللہ پہ نہیں، بزرگوں نے نہیں سمجھا، آج نہیں کہتے بھائی، یہ بابا کہہ رہے یہ یہودی یہ کہا کرتے تھے، بزرگوں نے نہیں سمجھا، اکابر نے نہیں سمجھا، تو وہ تحکیم کراتے تھے ان زیادات پھر دین کی، حتیٰ فی کتب الانبیاء، حتیٰ کہ نبیوں کی کتابوں میں، وَيَعْتَذِرُونَ بِأَنَّ الْأَقْدَمِينَ أَعْلَمُ بِكَلَامِ الْأَنبِيَاء۔ سنو سنو، ملا بن رہے ہو، کیا کہتے تھے اندر دیکھو، کیا کام کرتے؟ مولویوں پیروں اپنے متقدمین کے اقوال کو قرآن پہ، اپنی کتابوں پہ حاکم مانتے، فیصلہ ان سے ہوتا، اور جب ان سے پوچھتے نا اور یہ کیوں کیا، کتاب اللہ کہاں ہے، کتب الانبیاء کہاں ہے، تو وہ آگے سے کہتے کہ جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے نہیں سمجھا، عالم، ہمارے جو اقدمین بزرگ تھے وہ زیادہ جانتے تھے، اس لیے ہم ان کی آراء پیش کر رہے ہیں۔ بالکل بھائی، ایسے یہودی تو ہم نے بڑے دیکھے، بالکل یہی کہتی، یعتذرون بأن الاقدمین اعلم بکلام الانبیاء باشد اتباع لہم، کہتے ہیں جو پہلے بزرگ تھے بڑے متبع سنت تھے، بڑے متبع سفید ریش آج کل کہہ رہے ہیں، بڑے متبع سنت تھے، اس لیے ہم پابند ہیں جو کچھ وہاں ہوا، بس اتباع لہم فہم الواسطۃ بینہم وبین الانبیاء، اور کہتے یہی بزرگ ہیں ہمارا واسطہ ہمارے اور انبیاء کے درمیان، وعلی من بعدہم، اور جو بعد میں آنے والے ہیں، الاخذ بما یقولون دون ما یقول الانبیاء، جو بعد میں آنے والے ہیں نا انہوں نے بزرگوں کے نظریے پہ کار بند رہنا ہے، جو انبیاء کہتے تھے وہ نہیں کہنا، جو ہمارے اکابر کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اکابر انبیاء کو زیادہ جاننے والے تھے، کتب انبیاء کو سمجھتے آؤ تو آپ کو لگے گا باہر نکل کے اردا گرد دیکھیں گے نا، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں پر نظر پڑ گئی۔ تو اب ذرا دیکھنا جی، حال تمہارے اندر شروع ہو چکا ہے، للڑ شلڑ تو ہے ہی جی، اب بیماری تمہارے اندر آ رہی ہے، اور یہ مولوی خضر کی بات نہیں ہے، ہاں یہ ذرا دیکھو، حوالہ بھی ذہن میں رکھو، اتباع لہم، ہاں کیا ہے، ہاں اقدمین ما یقول الانبیاء الذین یصعب علیہم فہم کلامہم بزعمہم، وہ کہتے ہیں نبیوں کی کتابیں مشکل ہیں، 14 علوم چاہیے، انبیاء والی کتابیں نہیں پڑھنی، تم نے ان حضرات سے لینا ہے، حضرات سے، مشائخ سے لینا ہے، فامو کا بزامہم ولکن اللہ لم یقبل ھذا العذر، لیکن اللہ نے یہ بہانہ قبول نہیں کیا، منہم، سن رہے ہو جی، فاسند الیہم ذلک اللبس،
یہ تو بہانہ کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا تم تلبیس کر رہے ہو, تم تلبیس. یہ پوری عبارت کو بار بار دیکھنا. وَكِتْمَانَ الْحَقِّ الْمَوْجُودُ فِي التَّوْرَاةِ إِلَى الْيَوْمِ وَكَذَلِكَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ. ان سے بھی اللہ نے یہ عذر قبول نہیں کیا, بعد میں آنے والے ان سے بھی اللہ یہ عذر قبول نہیں کرے گا. ترک کتاب ہی لکلام الرسا, بڈیروں کی وجہ سے کتاب اللہ کو چھوڑ دینا. بے حجت انہم اکثر علما, اس بنیاد پر کہ بزرگوں کا علم زیادہ تھا, لہذا ہم تو پڑھیں گے ملفوظات شریف, ہم تو بزرگوں کی کتابیں پڑھیں گے. بزرگ کتاب اللہ کو زیادہ سمجھتے تھے, اور بزرگ زیادہ اشد و اتباعاً, وہ متبع سنت تھے, بس ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے. بے حجت انہم اکثر علما وفہما فکل ما یعلم من کتاب اللہ یجب العمل بہ وانما یسأل الانسان اہل الفہم. راضی فرماتی ہیں خبردار جو کتاب اللہ سے سامنے آئے چیز سمجھ آئے اس پہ عمل کرنا واجب ہے. یجب العمل بہ وانما یسأل الانسان اہل الفہم اما لا یعلم منہ. اگر بات سمجھ نہ آئے اہل فہم سے پوچھ لو, لیکن عمل کتاب اللہ پہ واجب ہے تاکہ پتہ چل جائے. لے یعلم فیعمل, ان سے پوچھ لے جان کے پھر عمل کرے. یہ المنارے اور آگے والمانا لا تلبس الحق بسبب الشبہات التی توردونہا, نہ گڑبڑ کرو حق کو بسبب شبہات جو تم پیش کرتے ہو. السامین, فوراً کہہ دیا. کوئی مسئلہ آیا تو مولوی کے پاس دو چار ہتھ گنڈے ہیں, اگر طالب علموں کے سامنے ہے تو کہہ دیا فروعی ہے. اصول کو کیا بنا دیا فروع, اور فروع کو کیا بنا دیا اصول. یہی غلب, اور بھی کوئی نہیں. تو صحابہ کا اختلافی مسئلہ ختم, مطمئن ہو گئے. آگے کسی نے پوچھا حضرت جی کس صحابی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, یا کوئی خبر آئی ہے, یا تابعی نے آپ کو بتایا ہے, یا تبع تابعی نے. آگے سارا تقلید جمودی اندھی تقلید, جیسے حضرت صاحب نے بک بک فرمائی اللہ راسب العین, یہ چپ کر کے بیٹھے. دیکھو لا تلبس الحق بسبب الشبہات, ھذا الخطاب ان ورد فیہم. توجہ ہے جی, اے عبارت ذرا صوفی پڑھیو. ہاں, ھذا الخطاب وان ورد فیہم, بے فکر نہ ہو جانا کہ صرف یہودیوں میں وارد ہوا ہے. کیا کہتے ہیں, یہودیوں والی ایتیں ہم پہ فٹ کر رہے ہیں, چس پا کر رہے ہیں. اب ذرا دیکھو یہ میری بات نہیں بابا. ھذا الخطاب وان ورد فیہم فہو تنبیہ لسائر الخلق وتحذیر من مثلہ فصار الخطاب وان کان خاصا فی الصورت لکنہ عام فی المعنی. آمن فل, یہ صرف بنو قریظہ والے یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی, پاکستان والوں کی بھی بات ہے. مانند یہ آیت عام ہے, اسی کو کہتے ہیں العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. وارد تو ان یہودیوں کے حق میں ہوئی, لیکن اس امت کے جو یہودی شبرم بے شبرن ذراعم بے ذراعن, پورے ان کے یہود کے نقش قدم پہ چلنے والے علماء کرام ہیں, وہ بھی اس آیت پاک آیت کے عموم میں داخل ہیں.
ہاں بھائی آگے بل آیت دالۃ علی ان العالم بالحق یجب علیہ اظہارہ. اس کو تم ذرا پڑھ لو، ان کو چھوڑ دو، تم غور کرو. جو حق جان گیا، حق جاننے والے پر حق کا اظہار واجب ہے، اظہار واجب ہے. یجب علیہ اظہارہ و یحرم علیہ کتمانہ. اس حق کا کتمان کرنا حرام ہے. یہ صرف ان کی بات پہ نہ رہنا جو یہودی جو تھے، وہ پرانے یہودی تھے، اور جدید یہودیوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق. باخر